الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان عرضا قریبا لو کان عرضا قریبا لو کا معنی اگر لو کا معنی اگر یہ سورہ توبہ کی 100 آیت نمبر 100 ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے جس میں اللہ رب العزت غزوہ تبوک کی منظر کشی بیان فرما رہا ہے. لو اگر کانا ہوتا آرادن مال قریباً قریب و سفرن اور سفر ہوتا قاصدن متوسط سفر ہوتا متوسط. یہ اللہ تعالیٰ منافقین کی خبر دے رہا ہے اپنے محبوب کو کہ محبوب منافق وہاں جاتا ہے جہاں اسے مال کی ہرس ہوتی ہے, جہاں اسے محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی, اور جو بندہ مومن ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے اس کی نظر مال پہ نہیں ہوتی, اس کا ایک ویژن ہوتا ہے, اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ اپنی جان تک جو ہے وہ لٹا دیتا ہے. یہ منافقین کی بات. اللہ فرماتا ہے اگر مال قریب ہوتا اور سفر متوسط ہوتا, یعنی غزوہ تبوک کا سفر مدینہ منورہ سے میں نے آپ کو بتایا سینکڑوں میل کی مسافت میں تھا, اور شدید گرمی کا موسم تھا, اور تنگی کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک کھجور دو دو صحابہ کو ملتی تھی. بعض صحابہ تو کھجور کی گٹھلی کو چوس کر گزارا کرتے تھے. توجہ میری طرف رکھیا. متوسط ہوتا لتبعوکا تو وہ ضرور تمہارے ساتھ جاتے, تو وہ ضرور تمہارے ساتھ جاتے. ولیکن اور لیکن بعدت دور پڑ گیا علیہم ان پر اشکا مشقت کا راستہ, لیکن مشقت کا راستہ ان پر دور پڑ گیا. بات کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ان کے لیے جب جس میں مشقت ہو نا نہ جی کرے تو وہ قریب بھی ہو تو بندہ کہتا او اتنی دور نہیں سمجھے بات کی. اور جہاں بندے کی دلچسپی ہو, انٹرسٹنگ رکھتا ہو, وہ مشکل کام بھی ہو تو اس کو آسان لگتا ہے. دلچسپی ہوتی ہے نا, اس کا شوق ہوتا ہے. تو یہ منافقین یہ کلمہ بھی بس اپنے مطلب کی وجہ سے پڑھتے تھے, اندر سے تو مسلمان نہیں تھے. تو اللہ نے فرمایا ولیکن اور لیکن بعدت دور پڑ گیا علیہم ان پر اشکا تو مشقت کا راستہ. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور اب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے. دیکھو ابھی قسمیں کھائیں نہیں, اللہ نے پہلے قسم اپنے محبوب کو خبر دے دی کہ محبوب جب آپ غزوے سے واپس لوٹو گے نا تو وہ منافق آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں اٹھائیں گے, حضور ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے, ٹھیک ہے, ہم یہ کر لیا, میری بیوی بیمار تھی, میرا بچہ بیمار تھا, ہمیں یہ پرابلم ہو گئی تھی, ایسی باتیں ایسے عذر بہانے کر کے وہ قسمیں کھائیں گے. تو اللہ نے وَسَيَحْلِفُونَ اور اب وہ قسم اٹھائیں گے باللہ اللہ کی کیا لَوِسْتَطَعْنَا اگر ہم سے بن پڑتا, اگر ہم طاقت رکھتے, لَخَرَجْنَا تو ضرور ہم نکلتے, مَعَكُمْ تمہارے ساتھ, ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو. جھوٹی قسم اٹھانے والا اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے. یہ قرآن کا فرمان. قسم جھوٹی اٹھاتے تھے, اگر ہم سے بن پڑتا. تمہیں موت پڑی تھی. نبی کے صحابہ جب حضور کی مائیت میں غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے, تمہیں کیا؟ یہلکون انفسہم وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے. انہم لکاذبون بے شک وہ ضرور ہے جھوٹے ہیں. کون؟ منافق. شاباش. عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم اللہ تمہیں معاف کرے. عفا اللہ اللہ معاف فرمائے عنکا تمہیں. اللہ اکبر.
یہ بات بڑا دھیان سے سننے والی ہے ذرا. اف اللہ اللہ معاف کرے ان کا تمہیں لما کیوں اذنتا آپ نے اجازت دی لہم انہیں آپ نے انہیں اجازت کیوں دی. یہ اب اس کا شان نزول سن لیجئے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں فرمایا کہ جس کسی نے اس سوال کو عتاب قرار دیا اس نے غلطی کی. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عتاب فرمایا کہ محبوب آپ نے ان کو کیوں اجازت دیا کہ آپ نہ جائیں. یہ عتاب نہیں ہے. جس نے یہ سمجھا اس نے غلطی کی ہے. یہ جملے سے مت کوئی سمجھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو محبوبانہ عتاب فرمایا. اب میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. حضور کی شان میں گستاخی ہوگی, جھڑکی کہیں یا نعوذ باللہ من ذالک کی اور جملہ کہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا. عف اللہ عنک کا اللہ تمہیں معاف فرمائے. لما اذنت لہم تم نے انہیں کیوں اذن دیا. اب اگر کوئی سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو محبوبانہ عتاب فرمایا ہے تو اس نے غلطی کی ہے. کیوں کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہونے اور گھر رہ جانے کی اجازت مانگنے والوں کو اجازت دینا نہ دینا یہ دونوں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں تھے اور آپ اس میں مختار تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ محبوب آپ جسے چاہیں اسے اجازت دے دیں, جسے چاہے اجازت نہ دیں. ٹھیک ہے, تو یہ حضور کی مرضی ہے, جسے چاہے ساتھ لے جائے جسے چاہے نہ لے جائے. تو لما اذنت لہم فرمانا عتاب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اظہار کے لیے ہے کہ محبوب اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو بھی وہ جہاد میں جانے والے نہ تھے. یہ مطلب ہے اس بات کا. بات سمجھ آ گئی ہے. ہاں, اگر کوئی سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے اپنے محبوب کو عتاب فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے, تم نے کیوں ان کو اجازت دی کہ نہ جاؤ تم, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ محبوب جسے آپ چاہے اجازت دیں جسے چاہے نہ اجازت دیں. اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے. حتیٰ جب تک کہ یتبینہ ظاہر نہ ہو جائے لاکا آپ پر الذین وہ لوگ سادہ کو جو سچے ہیں وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اور آپ جان جائیں جھوٹوں کو. سمجھ آ گیا. اور جب تک ظاہر نہ ہو جائیں وہ سچے اور ظاہر نہ ہو جائیں جو جھوٹے تھے. چلے آگے کہ بڑا ہے, رکوع ہو گیا. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. لا یستاذنک محبوب وہ آپ سے چھٹی نہ مانگیں گے. کون؟ الذین وہ لوگ آپ سے اجازت نہ مانگیں گے, آپ سے چھٹی نہ مانگیں گے. سمجھ آ گیا. سین اور تا طلب کے لیے آتا ہے اور اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت. کہتے ہیں نا تمہیں میں نے اذن دے دیا ہے, مجھے جی اذن دے دو. کیا مطلب؟ میں نے تمہیں دم کرنے کی اجازت دے, چھٹی دے دی, یہ مطلب ہے. لا یستاذنک محبوب وہ آپ سے چھٹی نہیں مانگیں گے. کون؟ یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, والیوم الآخر ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنے جانوں سے. واللہ علیم بالمتقین اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو. یعنی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ چھٹی نہیں مانگے کہ حضور میں جہاد نہیں کرنا چاہتا, مجھے اجازت دے دیں. جہاد تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. یہ بات یاد رکھیں. مسلمان آج ذلیل اسی وجہ سے ہو رہا ہے, اس نے جہاد کو ترک کر دیا. اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکیم ہے, تو حکیم کبھی بھی بری چیز کا حکم, اگر جہاد ایسا ویسا ہوتا تو رب کبھی بھی جاہدو کا لفظ نہ فرماتا, جبکہ اللہ نے متعدد مقامات میں فرمایا جاہدو جہاد کرو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے غیب کی خبریں دینے والے نبی کافروں پر جہاد کرو اور ان پر سختی کرو, منافقین پر بھی کافروں پر بھی. تو جہاد سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. ایمان والا جو ہے وہ جہاد سے تنگ نہیں ہوتا.
یہ کیا بات ہے؟